مرحا اور زہیب کی شادی کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر اب بھی مرحا زہیب کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس نے زہیب کے ساتھ شادی کر کے اشر سے بے وفائی کی ہے۔ وہ خود کو اشر کا مجرم سمجھنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے کسی بھی رویے سے زہیب کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی کہ زہیب نے تو اس مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا کہ جب پوری دنیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ مرحا سے بہت محبت کرتا تھا، اور مرحا اس کی محبت کی ناقدری کر کے اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب مرحا کو اس کی خالہ نے بلایا تو وہ ان کے پاس نیچے چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں باتیں کرتے کرتے لان میں آ کر ٹہلنے لگیں۔ تب ہی خالہ کا فون بجا تو وہ اندر چلی گئی، مگر مرحا وہیں لان میں پھولوں کو دیکھنے لگی۔ زہیب کمرے میں آیا تو دیکھا مرحا وہاں نہیں تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ مرحا لان میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں مرحا، مگر کبھی کبھی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش سر اٹھاتی ہے کہ تم اپنے دل سے اشر کو نکال دو، بس صرف اور صرف مجھے چاہو، مگر میں جانتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اشر کو شاید بچپن سے چاہا تھا، اور اب اشر کو اتنی جلدی بھلا دینا شاید خود تمہارے اختیار میں نہیں، مگر میں تمہیں جلد ہی اپنا بنا لوں گا۔ تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تم اشر کو بھول جاؤ گی۔ تمہیں صرف اور صرف زہیب یاد رہے گا، جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ مرحا کو بغور دیکھتے ہوئے اسے دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ مرحا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو فوراً ہی نظر اوپر کی طرف اٹھی۔ زہیب سے نظر ملی تو مرحا ہلکا سا مسکرا دی، اور مرحا کو مسکراتے دیکھ کر زہیب کی پوری بتیسی باہر آ گئی تھی۔ ابھی مرحا زہیب پر سے نظریں ہٹانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زہیب نے فلائنگ کس کا اشارہ کیا۔ مرحا بیچاری تو زہیب کو دیکھ رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ خالہ کب آ گئی تھیں۔ خالہ نے پہلے مرحا کو دیکھا، پھر وہ بھی اوپر ہی دیکھنا شروع ہو گئیں جہاں مرحا دیکھ رہی تھی، اور زہیب کو فلائنگ کس کا اشارہ کرتے دیکھا تو خالہ کا کہا گونجا تھا، جس پر مرحا تو شرمندہ ہو ہی گئی تھی، مگر اپنی ماں کے سامنے یہ حرکت کر کے جتنی شرمندگی زہیب کو ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ زہیب کا چہرہ شرم اور خجالت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مرحا کی بچی، کمرے میں آؤ تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بتا نہیں سکتی تھی کہ امی وہاں موجود تھیں، ایسے ہی خواہ مخواہ امی کے سامنے اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ اب میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ کیا سوچتی ہوں گی وہ کہ ان کا بیٹا کتنا بے شرم ہے کہ کھلے عام رومانس بکھار رہا ہے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے تعصب سے سر ہلا گیا، اور خالہ کے اس انداز میں ہنسنے پر مرحا بھی دل ہی دل میں زہیب کو زبردست القابات سے نواز رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ فالتو میں مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑا خالہ کے سامنے۔ ابھی آتی ہوں تو پوچھوں گی، آپ سے ذرا صبر کرے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ خالہ کی طرف دیکھ کر خجالت سے مسکرا دی۔ جاؤ بھائی، اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہارے بغیر اتاولا ہو رہا ہے۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو زہیب اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ یہاں کیوں آ گئی تم؟ امی کیا سوچیں گی؟ جاؤ جا کر امی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ زہیب اب تک نارمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی بالکل، الٹی سیدھی حرکتیں آپ کریں اور پھر مجھے ہی الزام دیں، یہ اچھا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مرحا خود بھی کافی کنفیوز ہو گئی تھی۔ تو تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ امی بھی تمہارے ساتھ کھڑی تھیں؟ زہیب اب تک کنفیوزڈ تھا۔ تو آپ نے کون سا مجھ سے پوچھ کر اتنی اوچھی حرکت کی تھی کہ میں آپ کو منع کرتی؟ کچھ کہنے کا ٹائم ہی نہیں دیا آپ نے، بلکہ میں تو خود خالہ کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی، ان سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مرحا نے بھی زہیب کو کھری کھری سنا دی۔ اوچھی نہیں ڈیئر وائف، اچھی۔ اور زہیب کی اس بات پر مرحا نے زہیب کو گھور کر دیکھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اب غصہ نہ کرو، ٹھنڈا پانی پی لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ زہیب نے مرحا کے بگڑتے تیور دیکھے تو فوراً ہی اپنی بات بدل دی۔ جی نہیں، خود ہی پئیں ٹھنڈا پانی، مجھے کوئی شوق نہیں اس سردی میں ٹھنڈا پانی پی کر بیمار ہونے کا۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ جب سے آئی ہو دونوں ہاتھ پیچھے کیے ہیں۔ زہیب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو مرحا نے ایک سرخ گلاب زہیب کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ ہو، ہماری بیگم کو ہمارا خیال آ ہی گیا۔ زہیب نے خوشی سے مرحا کے ہاتھ سے گلاب لیتے ہوئے کہا تو مرحا کی مسکراہٹ
کافی گہری ہو گئی تھی۔ ویسے یہ آپ کی امی نے بھجوایا تھا، کہہ رہی تھیں کہ یہ لے جاؤ، تمہارا شوہر خوش ہو جائے گا۔ اور مرحا کی اس بات پر زہیب کی ساری خوشی ہوا ہوئی تھی۔ چھوڑو یار، اگر امی نے دیا بھی تھا تو مجھے نہ بتاتی، اس بندے کو خوش فہمی میں ہی رہنے دیتی۔ زہیب کا اچھا خاصا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ ویسے دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے گلاب لے آتی، مگر خالہ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ جانے کیسے انہوں نے میرے دل کی بات جان لی اور یہ پھول توڑ کر مجھے دے دیا۔ مرحا کے اس اظہار پر زہیب کا چہرہ کھل سا گیا تھا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ زہیب اٹھ کر مرحا کے قریب آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، تم میرا سب کچھ ہو مرحا۔ اور زہیب کے اظہار پر مرحا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ زہیب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زہیب گونگ ہو گیا تھا، کیا کہتا، اسے کیسے تسلی دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرحا کچھ دیر رو لے، اپنے دل کا سارا غبار نکال لے، اس لیے اسے رونے دیا۔ جب مرحا رو چکی تو فوراً ہی زہیب سے دور ہوئی تھی۔ زہیب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ زہیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے نہ میں سر ہلایا۔ اچھا، آج تو رو لیا، مگر خبردار آئندہ روئی نہ تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کو روتا دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وعدہ کرو آئندہ بالکل نہیں روگی۔ زہیب نے مرحا کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو مرحا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ نہیں رہوں گی۔ مرحا روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ فیصل کا فون بجا تھا۔ ہیلو جی، کون؟ فیصل کے موبائل میں شاید نمبر سیو نہیں تھا، اس لیے فیصل نے پہچانا نہیں۔ سر میں ہوں، ایڈوکیٹ فرجاد۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ او اچھا، کیسے ہیں آپ؟ فیصل نے اس وکیل کو پہچان لیا تو اس سے حال احوال کرنے لگے۔ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اصل میں مصروفیات کے باعث وقت ہی نہیں ملتا، لیکن پھر میں نے آج ساری ڈیلز کینسل کی تھیں تاکہ میں آپ سے اس حوالے سے بات کر سکوں۔ وکیل آج ہی ملنا چاہتا تھا، تبھی اس نے فیصل کو فون کیا۔ جی بالکل، آپ گھر آ جائیے۔ فیصل نے وکیل کو گھر آنے کا کہا تو اس نے دوبارہ سے بات شروع کی۔ کیا اشر کی بیوہ بھی یہی رہ رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ اور وکیل کے اس سوال پر فیصل ہڑبڑا گئے۔ نہ نہیں، وہ اپنی خالہ کے گھر ہیں۔ فیصل نے گھبراہٹ میں جواب دیا۔ تو پھر آپ انہیں یہیں بلا لیجئے، ان کی موجودگی میں ہی ساری قانونی کارروائی ہوگی، ورنہ ہمیں اس گھر کو سیل بند کرنا ہوگا۔ وکیل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا، مگر فیصل پریشان ہو گئے کہ اگر انہیں اس گھر سے جانا پڑا تو وہ کہاں جائیں گے۔ فیصل نے ہمت کر کے مرحا کو فون کیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب نہ میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس گھر سے۔ وہ گھر آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ اور فیصل مرحا کی اس بات پر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ وکیل گھر آ چکا تھا، مگر مرحا نہیں آئی تھی۔ سر، آپ کی والدہ کے مطابق اس گھر کی اصل حقدار اشر کی بیٹی ہے، اور یہ گھر کسی صورت بھی کسی اور کی ملکیت میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اشر کی بیوہ کی ملکیت میں بھی نہیں۔ بی جان کی وصیت کے مطابق اس گھر کی پہلی حقدار اشر کی بیٹی ہوگی، اور اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ گھر ٹرسٹ میں چلا جائے گا، لیکن کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ آپ یہ سارے ڈاکومنٹس چیک کر سکتے ہیں، اور جب تک اشر کی بیٹی 18 سال کی نہیں ہو جاتی یہ گھر وہ کسی اور کے نام بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب سن کر فیصل آج صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔ زمل اس پیاری سی بچی کے پاس آ کر بیٹھی تو دیکھا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ امی اس کا کیا نام رکھیں؟ انیسہ بیگم کچھ بولتی، اس سے پہلے کمرے میں داخل ہوتا حماد بول پڑا، سارا، اس گڑیا کا نام سارا ہے۔ اور حماد کی اس بات پر زمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ حماد نے زمل کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ زمل، تم کہتی تھی نا کہ تمہیں بیٹی کی خواہش تھی، دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی پیاری بیٹی دے دی۔ کبھی کبھی دعائیں اس طرح بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں نا۔ حماد کی بات پر زمل کچھ اداس ہوئی اور پھر بچی کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ حمزہ کی پیدائش تو نارمل ہوئی تھی، مگر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ ڈاکٹرز نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ زمل اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ بات انہوں نے صرف انیسہ بیگم کو ہی بتائی تھی، اور انیسہ بیگم نے جب حماد کو بتائی تو اس نے انہیں زمل کو بتانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمل بہت جذباتی تھی، اور وہ حماد سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اسے بیٹی کی بہت خواہش ہے۔ اور حمزہ کی پیدائش کے بعد زمل نے اس سے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بنے، مگر حماد اسے نہیں بتا سکا تھا کہ ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔
اسی لیے چپ سادھ لی۔ حماد آپ نے مجھ سے چھپایا نہ کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اپنی رپورٹس پڑھ لی تھی اور بعد میں امی سے بھی پوچھ لیا تھا، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ لیکن دیکھے نا، مجھے اللہ نے آخر ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بنا ہی دیا نا۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی زمل نے بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ارحم بیٹا، کھانا کھا لو۔ فریال نے ارحم کو ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، پچھلے 10 منٹ سے کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اچھا میں کھلاتی ہوں۔ فریال نے جیسے ہی نوالا بنا کر ارحم کی طرف بڑھایا، ارحم نے اپنے ہاتھ سے فریال کے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا۔ نہیں مما، مجھے بھوک نہیں لگتی اب، مجھے ہبا ڈول بہت یاد آتی ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ارحم روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریال ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ مرہا، زہیب نے مرہا کو مخاطب کیا جو ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جی کہیں۔ مرہا زہیب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر ایک بات کہوں تو مانو گی؟ زہیب نے مرہا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، آپ حکم دیں، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ مرہا نے پرخلوص لہجے میں کہا تو زہیب بھی مسکرا دیا۔ حکم دینے کا مت کہو، کیونکہ اگر حکم چلانا شروع ہو گیا نا تو پھر تمہیں میری بہت سی باتیں ماننی پڑیں گی۔ زہیب نے مرہا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ پلیز کام کی باتیں کریں نا۔ مرہا اس کے اتنا قریب آنے پر چھینک گئی۔ ویسے یہ باتیں بھی کام کی ہی تھیں۔ چلو خیر، اصل مدعے پر آتے ہیں۔ کل ہمیں وکیل کے پاس جانا ہے۔ وہ فیصل بھائی سے ملنے ان کے پاس گیا تھا، مگر وکیل کو تمہارے دستخط چاہیے کہ جب تک ہبا 18 سال کی نہیں ہو جاتی تمہیں ان لوگوں کے اس گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ بتاؤ، اگر تم رضامند ہو تو میں انہیں فون کر کے بتا دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو بھی میں انہیں منع کر دوں گا۔ زہیب نے مرہا کو اس معاملے سے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ جی ٹھیک ہے، میں دستخط کر دوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس مکان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں وہ مکان ان کے نام کر دیتی جو میرے اور میری بیٹی کے لیے اب تک عذاب بنا ہوا ہے۔ مرہا کس اذیت سے گزر رہی تھی وہ تو بس وہ خود ہی جانتی تھی، اور اس کا خدا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فیصل بھائی سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم کل وکیل سے ملنے چلے جائیں گے۔ زہیب خود بھی اب یہی چاہتا تھا کہ مرہا ان لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، اسی لیے مرہا کے اس فیصلے پر زہیب کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ زمل نے بچی کو اٹھایا تو حمزہ اس وقت اپنی نانی کی گود میں تھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ ماں نے اسے اٹھا لیا ہے تو ماں کے پاس جانے کے لیے رونے لگا۔ شاید اسے اس بچی کو دیکھ کر بہت جیلسی فیل ہوتی تھی، جو آج کل اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمل جانتی تھی کہ حمزہ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا، خاص طور پر تب جب وہ زمل یا حماد کی گود میں ہوتی، لہٰذا وہ کوشش کرتی کہ حمزہ کے سامنے بچی کو گود میں نہ لے۔ اب بھی اس نے بچی کو انیسہ بیگم کے پاس لٹا کر حمزہ کو گود میں لے لیا تھا، اور اپنی ماں کی گود میں آ کر حمزہ کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی، اور ماں کی گود میں آتے ہی حمزہ مسکرانے لگا تھا۔ فراڈی کہیں کا بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، زمل نے اسے ہنستے دیکھ کر کہا تو انیسہ بیگم زمل کی بات پر سر ہلا کر رہ گئیں۔ مرہا کی بیٹی بہت صبر والی تھی، اسے بستر پر لٹا دیتے تو وہ خود ہی کھیلتی رہتی، بس بھوک لگتی تو روتی یا پھر کپڑے چینج کرنے ہوتے تو، ورنہ کبھی ضد نہیں کرتی۔ دوسری طرف زمل بالکل ہی الگ مزاج کا تھا، کسی چیز میں لیٹ ہو جاتا تو ایسا ادم مچاتا تھا کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اسی لیے زمل کوشش کرتی کہ حمزہ کے کسی کام میں کوتاہی نہ ہو، ورنہ حمزہ کا موڈ ٹھیک ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی زمل سوچتی کہ یہ ایک اولاد ہی کافی ہے، کہ اگر دوسرا بچہ ہو جاتا اور وہ بھی حمزہ کا ہی ہم مزاج ہوتا تو وہ اسے کیسے سنبھالتی۔ لیکن اس کے نصیب میں یہ پیاری سی بچی تھی جسے پا کر زمل بہت خوش تھی، اور شاید اب زمل بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی ماں کبھی نہ ملے، کہ وہ اس بچی کو دل سے قبول کر چکی تھی اور اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو حماد نے بھی ہبا کو بیٹی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ وقتی طور پر حماد اس لیے بچی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے ان کے پاس آ گئی۔ کئی طرح کے خدشات تھے اس کے دل میں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو اسے بھی اس بچی کو گھر میں رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں وہ بھی تو کسی کی اولاد تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت معصوم تھی۔ وہ خود تو ان کے پاس نہیں آئی تھی، لہٰذا حماد نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اب حماد بھی
हिबा को गोद में उठाता, इससे बातें करता तो वो बहुत खुश होती, और इतना प्यार और तवज्जो मिलने पर अब आहिस्ता आहिस्ता शायद वो अपनी माँ को भूलने लगी थी। वो दोनों रात का खाना खाकर कमरे में आए तो जुहेब का फोन बजा था। वो फोन सुनने बाहर चला गया। मिरहा भी वजू करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो वजू करके वापस आई तो जुहेब कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? मिरहा ने जाए नमाज उठाते हुए पूछा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि अब तो कहीं भी जाने से पहले बेगम से इजाजत लेनी पड़ेगी। जुहेब ने मिरहा के करीब होते हुए कहा। न न नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मिरहा इसके इतना करीब आने पर कंफ्यूज्ड होने लगी। इतना मत शर्माया करो, कसम से तुम पर और ज्यादा प्यार आने लगता है। जुहेब इसके नर्वस होने से काफी महजूज हो रहा था। वैसे ही दोस्त ने बुलाया था, चलो अभी चलता हूँ, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। ये कहते ही जुहेब ने मिरहा के गाल पर किस किया था, और मिरहा जुहेब की इस हरकत पर हैरान रह गई थी। इससे पहले मिरहा कुछ कहती, जुहेब इसे खुदा हाफिज कहते रूम से निकल गया था। जुहेब के जाने के बाद मिरहा ने नमाज अदा की और फिर वो बेड पर लेटी तो इसकी आंख लग गई। अशर, अशर आप आ गए, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अशर देखे ना, हमारी बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई। आप हमें यूं तन्हा छोड़कर क्यों चले गए? मिरहा का चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। मिरहा, अपने आंसू साफ करें, कि आप नहीं जानती कि आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। और अशर की इस बात पर मिरहा ने फौरन ही अपने आंसू साफ किए थे। मिरहा, आप मेरे लिए एक अच्छी शरीके हयात साबित हुई, मगर अब मेरा आप पर हक खत्म हो चुका है। अब आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत को कभी मत ठुकराना। अब वही आपका शौहर है और वही आपका सब कुछ। खुदा ने चाहा तो हिबा भी जल्द ही मिल जाएगी और आपके सारे मसले अनकरीब हल हो जाएंगे। आप बस दुआ किया करें। अशर ये सब कहकर मिरहा से दूर हो जाने लगा। मगर अशर, मैं आपसे, मिरहा अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही अशर गायब हो चुका था। मिरहा के दिल में शायद अब भी अशर के साथ की ख्वाहिश थी। तभी इसके जाने पर दिल अफसुर्दा हो रहा था। अशर, आप फिर से मुझे छोड़कर चले गए, आप बहुत बुरे हैं। मिरहा रोने लगी और जैसे ही आंख खुली तो सब कुछ समझने में शायद इसे कुछ सेकंड्स लगे थे, मगर जब चेहरे पर हाथ फेरा तो वो आंसुओं से तर था। वो नींद में भी रो रही थी। फिर अपने ख्वाब को सोचने लगी कि अशर ने इससे क्या कहा था। मतलब अशर को पता था कि जुहेब मुझसे, न न नहीं, ये तो ख्वाब था। फिर काफी देर तक वो अपने ख्वाब को ही सोचती रही। तभी इसे लगा कि जुहेब वापस घर आ चुका है, तो वो फौरन ही उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जुहेब कमरे में आया तो मिरहा इसे कहीं नजर नहीं आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जुहेब वहीं बेड पर लेटकर इसका इंतजार करने लगा। आप आ गए? मिरहा ने जुहेब से मुस्कुराते हुए पूछा। जी जनाब, हम आ गए हैं, अच्छी सी चाय तो पिलाओ। जुहेब ने मिरहा से चाय की फरमाइश की तो वो चाय बनाने चली गई। जुहेब ने जब मिरहा का चेहरा देखा तो इसे लगा कि शायद वो बहुत रोई थी, और जुहेब नहीं चाहता था कि मिरहा जुहेब के सामने शर्मिंदा होती। तभी इसे चाय बनाने के बहाने बाहर भेज दिया। मिरहा भी बाहर आकर कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, वरना इसे खुद अच्छा नहीं लगता कि वो जुहेब के सामने फिर से रो देती, या फिर इस ख्वाब का जिक्र करती जो वो अभी थोड़ी देर पहले देख चुकी थी। जो भी था, जुहेब अब इसका शौहर था, और ये बात इसे कभी गवारा नहीं करती कि मिरहा बार बार इसके सामने अशर का जिक्र करे। और मिरहा ने खुद से वादा किया था कि वो अब कभी भी जुहेब के सामने अशर का जिक्र नहीं करेगी। वो किचन में खड़ी अपनी ही सोचों में गुम थी। तभी जुहेब वहां आया था। क्या हुआ माही? जुहेब मिरहा को बचपन में भी माही कहकर बुलाता था। आज काफी अरसे बाद वही पुराना नाम लिया तो वो चौंक गई। को कुछ नहीं, तो चाय क्यों नहीं बनी अब तक? जुहेब ने आंखें फैलाते पूछा तो वो शर्मिंदा ही हो गई। वो बस मैं बना रही हूँ। ये कहते ही वो चाय के लिए पानी रखने लगी। नहीं स्वीट एंड डियर माही, आप रूम में जाएं, मैं चाय बनाकर अभी लाया। जुहेब ने हाथ के इशारे से इसे बाहर जाने का कहा तो वो मना करने लगी। न न नहीं जुहेब, मैं बना लूंगी। जी बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। अगर आपने बनाई ना तो फिर शायद सुबह ही मिलेगी। प्लीज माही, रूम में चले जाओ। कसम से बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, और अगर पसंद ना आई तो तुम्हारे हिस्से की चाय भी मैं ही पी लूंगा। जुहेब की इस बात पर मिरहा मुस्कुरा दी और कमरे की तरफ चली गई। वो चाय बना कर लाया तो मिरहा बेचारी शर्मिंदा हो रही थी।
کہ پہلی بار زہیب نے اس سے فرمائش کی اور وہ پوری نہ کر سکی۔ ویسے آپ بالکل بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے میاں کو چائے بنانے کی عادت ہے۔ زہیب کو ایسے کہنے پر مرحا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ پتہ نہیں کیسے میرے دل کی بات سمجھ جاتے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، اور اب بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں حیران تھی۔ ماہی، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ زہیب نے ہنستے ہوئے اسے چائے کا کپ پکڑایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ چائے پینے کے بعد زہیب خود جا کر کپ رکھ آیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو دیکھا مرحا بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ ماہی، زہیب کے پکارنے پر مرحا نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ چکا تھا۔ زہیب، میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر دینی چاہیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زہیب سے یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر اب نظریں اٹھا کے زہیب کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس میں۔ زہیب بھی تو آخر زہیب تھا، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ ماہی، اگر یہ سب تم صرف میری وجہ سے کہہ رہی ہو، مجھے یہ منظور نہیں، لیکن اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو اچھی بات ہے، مگر مجھ میں صبر ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں جتنا تم چاہو، اور مجھے لگتا ہے کہ آج تم صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو۔ کل تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کل اسی ٹائم مجھے بتانا کہ تم اصل میں کیا چاہتی ہو۔ اگر کل بھی تمہارا یہی فیصلہ ہوا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا، کیا سمجھی؟ زہیب نے مرحا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ چلو ماہی، اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، پھر تمہیں تو تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، اور پھر صبح فجر تک جاگتی رہتی ہو۔ کل بات کریں گے۔ یہ کہتے ہی زہیب نے لائٹس آف کی اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ زہیب نہیں جانتا تھا کہ مرحا نے اچانک سے ایسا کیوں کہا، کیونکہ وہ جب سے باہر سے آیا تھا مرحا اسے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، مگر پھر زہیب نے بات کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر، اگر وہ ایسا چاہ رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ شاید وہ اپنی پچھلی زندگی کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہو۔ خیر جو بھی ہو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے زہیب نے آنکھیں موند لیں۔ مرحا نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد زہیب کو نماز کے لیے جگایا تو اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ بستر چھوڑے، مگر پھر مرحا کے بارہا کہنے پر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وضو کر کے بمشکل نماز ادا کی اور پھر سے جا کر سو گیا، اور مرحا زہیب کو دیکھ کر سر ہلا کر رہ گئی۔ توبہ ہے، کتنی نیند آتی ہے، نیند کے شدائی۔ مرحا زہیب کو دل ہی دل میں القابات سے نوازتے باہر چلی گئی۔ خالہ بھی شاید نماز کے بعد سو چکی تھیں، تو مرحا نے سوچا کیوں نہ لان میں جا کر تھوڑی دیر پھولوں کو ہی دیکھ لے۔ اسے پھول بچپن سے ہی بہت پسند تھے، مگر مرحا کو پھول توڑنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جب پھولوں کو توڑ لیا جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ آج بھی بس وہ پھولوں کو ہوا میں لہلہاتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سانسوں میں اترنے لگی تو مرحا نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر کچھ گزرتے پل یاد آنے لگے۔ نہیں نہیں پلیز اشر، مت توڑے نا، ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اشر نے ایک سرخ گلاب توڑ کر اسے دیا تو مرحا خفا ہونے لگی۔ میری جان، آپ سے اچھا تو نہیں ہے نا، اسی لیے توڑا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اچھا، اگر آپ کو نہیں پسند تو آئندہ نہیں توڑوں گا۔ اشر نے مرحا کے قریب آتے کہا۔ اشر پیچھے ہٹے نا، کوئی دیکھ لے گا۔ مرحا اس کے اتنا قریب آنے پر کنفیوز ہونے لگی۔ تو دیکھ لے، اپنی بیوی کے ساتھ ہی رومانس کر رہا ہوں نا، کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ اشر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے قریب کیا تھا۔ پلیز اشر، پیچھے ہو جائیں۔ مرحا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑنے لگا۔ اچھا، جب آپ سے دور چلا جاؤں گا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اشر کی اس بات پر مرحا تڑپ کر رہ گئی۔ نہ نہیں اشر، ایسا تو مت کہیں، مرحا آپ کے بنا مر جائے گی، آپ کی مرحا مر جائے گی، پلیز مجھ سے کبھی دور مت جائیے گا۔ تب ہی بادل زور سے گرجے تو مرحا ہوش میں آئی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو گہرے بادل جیسے برسنے کو تیار تھے، اور پھر سے یادوں نے مرحا کے دل کو آن گھیرا تھا۔ پتہ ہے اشر، مجھے بارش بہت پسند ہے۔ آج بارش ہونے والی ہے نا، تو میں بارش میں خوب بھیگوں گی۔ بارش ہو اور وہ بھی گرمیوں کی، اور مرحا اس میں نہ بھیگے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور اسی لیے آج بھی وہ بارش میں بھیگنے کے لیے مچل رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وائفی بیمار ہو جائے، بس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس بارش کا نظارہ کرے۔
یہ کہتے ہی اشر نے مرہا کو خود سے قریب کیا تھا۔ اشر آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ مرہا نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں کبھی نہیں، ابھی تو زندگی سے پیار ہوا ہے، ابھی تو زندگی زندگی لگنے لگی ہے، ابھی تو زندگی کا مطلب پتہ چلا ہے، میں اپنی جان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وعدہ؟ مرہا نے اشر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی مرہا کا ہاتھ تھام لیا۔ جی میری جان، وعدہ۔ اشر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے زندگی بھر کے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ مرہا کو اشر کے ساتھ گزارے پل یاد آنے لگے۔ اشر، آپ نے اپنی مرہا سے کیا وعدہ توڑ دیا نا؟ آپ جھوٹے اور دھوکے باز نکلے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا کوئی ایسے بھی کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ مرہا وہیں گھاس پر بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اشر کو یاد کرنے لگی۔ تبھی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، مگر یہ سردی کی بارش تھی اور مرہا کافی دیر سے لان میں تھی تو اسے اب کپ کپی طاری ہونے لگی۔ تبھی وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور جیسے ہی پلٹی تو دیکھا زہیب وہاں کھڑا تھا۔ زہیب آپ کب آئے؟ مرہا بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ بس ابھی ابھی، زہیب نے مرہا کے پاس آتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ مرہا، جلدی سے چائے بناؤ، میں ناشتہ باہر سے لے کر آتا ہوں۔ زہیب جانے لگا تو مرہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زہیب آپ نہ جائیں، میں ناشتہ بنا لوں گی۔ مرہا چاہتی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنائے، تبھی زہیب کو باہر جانے سے منع کرنے لگی۔ نہیں ماہی، میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ناشتہ بنوا کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، بس آپ جلدی سے چائے بنا لیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ زہیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو مرہا مسکرا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جلدی آئیے گا۔ مرہا نے زہیب سے کہا تو وہ جاتے جاتے واپس پلٹا۔ ڈیئر وائف، مجبوری ہے، ورنہ میرا بس چلتا تو آپ سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہوتا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ کہتے ہی زہیب وہاں سے چلا گیا تھا۔ زہیب ناشتہ لے کر آیا تو مرہا نے جلدی جلدی ناشتہ لگایا۔ وہ تینوں ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو زہیب کی امی نے زہیب سے کہا کہ آج مرہا کو کہیں باہر لے جانا، پھر تو تم چلے جاؤ گے۔ جی امی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ہم تینوں جائیں گے۔ زہیب اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے ساتھ جانے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میرا موڈ نہیں ہے، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ مرہا گھوم پھر لے تاکہ اس کا موڈ کچھ فریش ہو جائے، تبھی زہیب کو اسے باہر لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ فریال کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ فریال پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ فریال کی بہن صدف نے کسی آوارہ قسم کے لڑکے سے کورٹ میرج کر لی تھی اور اب وہ بضد تھی کہ شادی ہوگی تو اسی سے، ورنہ نہیں۔ ان کے گھر میں زبردست لڑائی ہوئی تھی اور فریال کی ماں اتنی ذلت اور رسوائی سہ نہ سکیں اور اس دنیا سے چل بسیں۔ آج ان کے انتقال کو تیسرا دن تھا۔ فریال کے بھائی نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے صدف کو ماں کے سوئم والے دن ہی اسی لڑکے کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا جس کے ساتھ اس نے کورٹ میرج کی تھی۔ فریال، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فریال جب اپنی بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی تبھی اس کے بھائی نے کمرے میں آتے ہی اس سے کہا۔ جی بھائی، کہیں، میں سن رہی ہوں۔ فریال اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فری دیکھو، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کاروبار کے لیے بینک سے قرضہ لیا تھا مگر مجھے نقصان ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں یہ گھر بیچ دوں۔ صدف نے تو گھر کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو۔ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں اور صدف کو دے دوں گا۔ اور اپنے بھائی کی یہ بات سن کر فریال ہکا بکا رہ گئی مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فریال نے دکھی دل کے ساتھ کاغذات پر سائن کر دیے کہ ابھی تو شاید ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور اس کے بھائی نے گھر میں اپنا کام کروا لیا۔ اور اگلے دن جب وہ بھائی بھابھی سے ملنے گئی تو ان دونوں نے فریال سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ بھابھی نے اسے سارا دن کچن میں لگائے رکھا اور خود ساس کے مرنے پر لوگوں کے گلے لگ لگ کر جھوٹے آنسو بہانے لگی، جیسے فریال نے بی جان کے مرنے پر کیا تھا کہ خود تو فریال لوگوں کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور مرہا بیچاری گھر کے کام کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ آج وہ سارے منظر ایک ایک کر کے فریال کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ سچ کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب تو فریال نے دل میں تہیا کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گی، لیکن اب فریال کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اب اس کا پھل اسے ملنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خدا سے معافی مانگنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے مرہا کی بد دعائیں یاد آنے لگی تھیں۔ کل میں جا کر مرہا سے معافی مانگ لوں گی اور فیصل سے بھی،
اور ارحم سے بھی، میں ان سب کی گناہگار ہوں۔ اگر یہ سب مجھے معاف کر دیں گے تو شاید میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے فریال تلخی سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں، ابھی تو حساب دینے کا وقت تھا، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہی ہوتا ہے۔ دن کے 3 بج چکے تھے۔ زمل سارے کاموں سے فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ انیسہ بیگم حمزہ کو سلا چکی تھیں، اور سارا انیسہ بیگم کے پہلو میں لیٹی ہوئی خود ہی ہاتھ پاؤں مارتی کھیل رہی تھی۔ او ہو، میری گڑیا تو بڑی خوش لگ رہی ہے۔ زمل نے اسے کھیلتے دیکھا تو اسے گود میں اٹھا لیا، جس پر سارا نے چیخ مارتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آج زمل بہت خوش تھی کہ آج تو حمزہ سو رہا تھا تو وہ سارا کے ساتھ وقت گزار سکتی تھی، ورنہ حمزہ کے جاگتے ہوئے یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ سارے کے قریب جا سکتی۔ اور آج زمل نے سارا کے سارے کام کیے تھے۔ اسے نہلایا، اس کی مالش کی، کاجل لگایا، پھر اسے نئے کپڑے پہنائے جو وہ حماد کے ساتھ جا کر سارا کے لیے لائی تھی۔ پھر جب اسے فیڈر پلایا تو وہ بھی کافی دیر سے جاگ رہی تھی۔ اب اس کے سارے کام ہو گئے تو وہ بھی سو گئی تھی۔ زمل، تم بھی کمرے میں جاؤ اور آرام کر لو، تم تھک گئی ہوگی۔ حمزہ اٹھے گا تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ انیسہ بیگم نے زمل کو آرام کرنے کا کہا، جو صبح سے ہی گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ انیسہ بیگم بچے سنبھال رہی تھیں اور حماد جاب پر گیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں جانے لگی تو حماد آ گیا۔ زمل نے اسے کھانا دیا اور پھر جب وہ کھانا کھا چکا تو برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دیے۔ وہ برتن دھونے لگی تھی جب اسے حماد نے بلایا تھا۔ جی بلایا آپ نے؟ زمل نے حماد کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج کل تو میری بیوی مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ حماد جانتا تھا کہ وہ سارا کے معاملے کی وجہ سے اب تک اس سے خفا تھی کہ حماد نے زمل سے کیوں نہیں پوچھا جب وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، اس لیے اب وہ اسے منانا چاہ رہا تھا۔ میری کیا حیثیت، نہ آپ کو میری کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی میری ماں کو۔ شاید میں تو ہوں ہی پاگل۔ آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس دماغ ہی نہیں ہے، مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ چھوڑیں، آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے مجھے اچھا لگے یا برا؟ میرے سینے میں دل تھوڑی ہے، شاید پتھر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ اوف زمل، تم سے کس نے کہا کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ تمہارے پاس دماغ نہیں؟ یار الٹی سیدھی باتیں سوچ لیتی ہو۔ اچھا سوری، میرے باپ کی توبہ، آئندہ جو بھی کام کروں گا اپنی عقل مند بیوی سے پوچھ کر کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زمل کے آنسو صاف کیے اور اسے خود کے قریب کیا تو زمل نے اسے غصے سے پیچھے ہٹایا تھا، مگر حماد پھر سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ زہیب مرحا کو ساحل سمندر پر لے آیا۔ جانتی ہو مرحا، میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہاں آؤں، مگر دیکھو نا کتنے عرصے بعد میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ زہیب نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زہیب اور مرحا ہاتھ تھامے گیلی ریت پر چل رہے تھے۔ گہرے بادل آئے ہوئے تھے اور سردی بھی کافی بڑھ گئی تھی، مگر پھر بھی ان دونوں کو ساحل سمندر پر آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی، بارش بھی ایسی موسلا دھار کہ وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ موسم کی بدلتی صورتحال دیکھ کر وہ دونوں ہی ہاتھ پکڑے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زہیب کے کپڑے تو بھیگ چکے تھے اور مرحا کا عبایا بھی۔ زہیب، میں نے آنے سے منع کیا تھا نا کہ نہیں جاتے، مگر آپ نہیں مانے۔ مرحا اتنی تیز بارش دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بچپن میں تو بارش میں بہت شوق سے نہاتی تھی تم، اور اب کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ زہیب نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ نہ نہیں، وہ بات نہیں زہیب، مجھے ہلکی بارش پسند ہے۔ اتنی تیز بارش سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مرحا جانتی تھی کہ زہیب اس سے خفا ہے تو اس لیے اسے وضاحت دینے لگی، مگر زہیب نے جواب دیے بغیر ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرحا بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پورا رستہ ایسے ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ زہیب کے ایسے رویے پر مرحا پریشان ہو گئی۔ مرحا گھر آ چکا ہے۔ مرحا اپنی ہی سوچوں میں تھی جب زہیب نے اسے گھر کے سامنے گاڑی سے اترنے کا کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ مرحا نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ تم جاؤ مرحا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے اترا اور گیٹ کا لاک کھول کر مرحا کو اندر جانے کا کہا۔ جی۔ مرحا سے گھبراہٹ میں الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مرحا اندر چلی گئی تو زہیب بھی گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مرحا آئی تو خالہ کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ خالہ نے مرحا کو آتے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگیں۔ جی وہ زہیب ذرا کام سے گئے ہیں، مرحا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔
تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ خالہ نے مرحا کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ بس ویسے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مرحا یہ کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ مرحا، یہ زندگی مذاق نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب جھیلنا آسان نہیں، مگر یاد رکھنا شوہر آخر شوہر ہی ہوتا ہے، وہ بیوی کی توجہ مانگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے عشر اور اپنی بیٹی کو بھولنا آسان نہیں، مگر جو بیت گیا وہ تمہارا کل تھا۔ اپنے آج کے بارے میں سوچو۔ زہیب تمہارا آج ہے اور وہی تمہارا سب کچھ ہے، بس اب اسی کے بارے میں سوچو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری بیٹی بھی مل جائے گی، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب تم زہیب کو خوش رکھو گی۔ زہیب ناراض ہوگا تو وہ تمہاری بیٹی کو کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ تم جتنی بھی اداس ہو زہیب کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ زہیب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم خوش نہیں رہو گی تو وہ کیسے خوش رہے گا؟ سمجھی؟ خالہ نے مرحا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جی کوشش کروں گی، مرحا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ مرحا کچن میں تھی جب خالہ نے اسے پکارا تھا۔ جی خالہ جان۔ مرحا خالہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زہیب کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ کھانا باہر سے لے آئے گا، آنے والا ہوگا، بس تم اس کے آتے ہی کھانا لگا دینا۔ خالہ مرحا کو بتا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ زہیب گاڑی اندر لایا اور پھر کچھ شاپرز مرحا کو دیے تھے۔ وہ زہیب سے شاپرز لے کر رکھنے لگی۔ تب ہی زہیب مرحا کو کمرے میں آنے کا کہہ کر خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا زہیب بنا شرٹ کے ہی آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ مرحا اسے ایسے دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ زہیب کے کپڑے گیلے تھے، مگر پھر بھی گھر نہیں آیا تھا بلکہ کھانا لینے چلا گیا تھا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگی۔ زہیب یہ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ لے لیجئے گا۔ جیسے ہی اس نے کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے زہیب اس کی طرف پلٹا۔ ماہی، تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ نہیں نا، میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ بتاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ مرحا کے قریب آ رہا تھا۔ مرحا پیچھے ہوتے ہوئے دروازے سے لگ گئی۔ زہیب نے مرحا کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مرحا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ زہیب مرحا کے ہاتھوں کو پکڑتے اس کی گردن پر جھکا تو مرحا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ مرحا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر زہیب واپس پیچھے ہٹا۔ جاؤ جا کر کھانا لگاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی زہیب نے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم میں گیا مرحا کی سانسیں بحال ہوئی تھیں تو وہ فوراً سے دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ خالہ کھانا لگا چکی تھیں۔ خالہ میں کھانا لگا دیتی، وہ کچھ شرمندہ ہوتے کہنے لگی۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ویسے زہیب اب تک کیوں نہیں آیا؟ بلا کر لاؤ نا اسے۔ خالہ ٹیبل پر چیزیں رکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ جی وہ آ رہے ہیں، مرحا نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ امی جان میں آ گیا ہوں، آپ لوگ کھانا شروع کر دیتے نا، ویسے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ زہیب نے کرسی پر بیٹھتے ہی پلیٹ میں سالن ڈالا اور روٹی لے کر جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ لیکن زہیب کے تھوڑی دیر پہلے والے رویے کی وجہ سے مرحا کی تو بھوک ہی اڑ چکی تھی، اس لیے بمشکل آدھی روٹی کھائی۔ زہیب کھانا کھا کر اٹھ گیا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا۔ مرحا کافی دیر تک خالہ سے باتیں کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نماز ادا کر کے وہ زہیب کے کپڑے استری کرنے لگی، پھر کمرے کی پھیلی ہوئی چیزیں اٹھائیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے زہیب پھیلا کر جا چکا تھا۔ اب کوئی کام نہیں تھا سو وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زہیب کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ آپ نے ایسا بیہیو کیوں کیا جبکہ میں نے تو کل خود ہی آپ سے اس بارے میں بات کی تھی۔ پتہ نہیں زہیب آپ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ دل ہی دل میں زہیب سے شکوہ کرنے لگی۔ پھر جانے کب اسے نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بادل زور سے گرجے تو تب مرحا کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو ایسے ہی سو گئی تھی تو پھر یہ کمفرٹر؟ وہ حیران سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بنا کچھ اوڑے ہی لیٹ گئی تھی تو شاید زہیب نے اس کو کمفرٹر اڑایا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو زہیب اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ گئی۔ وہ بالکونی میں کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ وہاں چلی گئی۔ زہیب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ سردی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مرحا کے کہنے پر بھی زہیب نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چلے اٹھے نا۔ مرحا نے اس کا ہاتھ تھامے
اس سے کہا تو زہیب حیران سا مرہا کو دیکھنے لگا، پھر اس کے کہنے پر اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ زہیب آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے معاف کر دیں، لیکن میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ بارش بہت تیز تھی اور سردی بھی بہت بڑھ گئی تھی، ورنہ مجھے خود بھی آپ کے ساتھ باہر جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ مرہا نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مسلتے نان سٹاپ بولتے جا رہی تھی۔ تبھی زہیب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ سوری، آئی ایم ریلی سوری مرہا، میں تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آیا۔ زہیب نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، انسان ہونا تو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اشر کے لیے آنسو دیکھتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش میں ہی اشر ہوتا اور مر چکا ہوتا، اور پھر تم مجھے یاد کر کر کے رو رہی ہوتی تو میری روح کو کتنا سکون ملتا نا۔ زہیب اپنی ہی دھن میں پتہ نہیں کیا کچھ بول گیا تھا، اور اس کی اس بات پر مرہا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ سوری، میں شاید بہت کچھ غلط بول گیا۔ زہیب معذرت کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرہا اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آیا تو اس نے مرہا کو نظر انداز کرتے ہوئے لائٹ آف کی اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ پھر کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا، اور جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو مرہا کو خود سے قریب کر لیا۔ آپ سو جائیں زہیب، آپ شاید خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، مرہا نے خفگی سے کہا، تو زہیب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ مرہا، آئی لو یو سو مچ، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، اب کبھی خود کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی زہیب اپنے اور مرہا کے درمیان سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ سامعین محترم، اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔